سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو روز زحمت دینی پڑتی ہے، لیکن جھوٹ کا اتنا مقابلہ جاری ہے حکومتی ترجمانوں کے درمیان کہ حکومتی ترجمان جو کہ کرائے کے ترجمان ہیں، کیونکہ اپنے ترجمان جو ہیں ان کو اپنی عزت بچانی پڑ رہی ہے، حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ترجمان جو ان کے چہرے ہیں، جس سے پاکستان تحریک انصاف جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، وہ اس وقت اپنی عزتیں بچا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی وزیر جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، لیکن وہ کرائے کے ترجمان جن کو رینٹ پہ لیا گیا ہے، جن کو ہائر کیا گیا ہے، ان کے درمیان جھوٹ کا مقابلہ جاری ہے۔ اس لیے آپ کو روز یہاں زحمت دینی پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنا اپوزیشن کا کام ہے اور یہی مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 4-5 دن سے غداری کا لاگ الاپا جا رہا ہے، اور صبح دوپہر شام غداری کے مقدمے، غداری کے الزامات اور پھر ان کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اور کل جو غداری کا پرچہ بدر رشید نامی شخص کے نام پر شادرہ تھانے میں درج کیا گیا، اس میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کا نام درج ہے۔ اس سے انہوں نے خود بھی ٹویٹ کی کہ اس سے ہندوستان میں جو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں گے، جو مودی سرکار خوش ہوگی کہ حکومت پاکستان نے کشمیر کے پرائم منسٹر، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کا پرچہ درج کر دیا، اور کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا۔ سیکشن 196 سی آر پی سی کا کیا کہتا ہے کہ ٹریزن، سیڈیشن، غداری کے پرچے یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ اس قسم کی گفتگو سے گریز کریں، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عادت سے مجبور ہیں اور عمران صاحب کا حکم ہے۔ مگر میں آج جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہوں وہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ کیسے ٹریزن ہے، وہ کیسے ملک کی، پاکستان کی ریاست کے ساتھ غداری ہے، وہ کیسے 62-63 کا کیس بنتا ہے موجودہ وزیر اعظم پہ، اور کیسے مس یوز آف اتھارٹی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا کیس بنتا ہے، اس کے اوپر میں بہت بریفلی پاکستان کی عوام کو آپ کے کیمروں کے ذریعے بتانا چاہوں گی۔ اور میں گزارش کروں گی میڈیا ہاؤسز سے بھی کہ جس انٹرویو کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہی ہوں، جو بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے فارمر ڈی جی ہیں، ان کے جو انکشافات ہیں موجودہ فاشسٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں، ان انکشافات کے بعد وزیر اعظم کا ایک تو ذہنی معائنہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کے اوپر جو میں تفصیلات بتاؤں گی 62-63 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، ریاست کا غلط استعمال ہونا چاہیے، ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کا مقدمہ ہونا چاہیے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مس یوز آف اتھارٹی کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا جب وہ حکومت میں آئے، اور یہ پچھلے ڈی جی ہیں، یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پرانے ڈی جی نہیں ہیں، یہ جو بھی فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران صاحب نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا، اور دفتر میں بلا کر انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی کیس نہیں بنایا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے شریف فیملی کے بارے میں وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور ہماری تمام ویب سائٹس پہ یہ جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، پاکستان کی عوام بھی دیکھ سکتی ہے، اور ابھی میڈیا کے حضرات بھی مجھے یقین ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو اپنی سکرینز پر دکھائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں پہلا سوال جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں تم نے کیس نہیں بنایا، تم نے مریم نواز، شہباز شریف، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، اور وہ جو بیٹا ہے شہباز شریف کا سلمان شہباز،
اس کے خلاف کیس بنانا ہے. اور میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے. اور ٹیررزم کا کیس کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت، اور ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ نام لیے اور ان کو کہا کہ اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس بنائے. اور انہوں نے کہا اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ کس طرح دہشت گردی ہے، یہ کہاں سے میں دہشت گردی کا کیس بناؤں. اور میں سلام پیش کرتی ہوں بشیر میمن صاحب کو کہ وہ اس قسم کی ذہنی حالت رکھنے والے، دھمکانے والے وزیر اعظم کو یہ جواب دے رہے تھے. دوسرا سوال کیا ان کو کہ جو شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہے اور سلمان شہباز اور پوری شریف فیملی اور بالخصوص شہباز شریف کی بیگم کے خلاف کرپشن کا کیس بنایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس، اور 56 کمپنیوں کو بھی ان میں انکلوڈ کیا گیا، کہ اس کا اندر ان کا بھی نام ڈالا جائے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی کیس نہیں بنتا، اس قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ خواجہ آصف جو تنخواہ وڈرا کر رہے ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے. یہ وزیر اعظم پاکستان DGFIA کو کہہ رہا ہے. خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے. اس کے بعد کہا گیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ میں وزیر دفاع کے خلاف کیسے بناؤں؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ان کے خلاف میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ کہا کہ اس قسم کے مقدمے نہیں بن سکتے، اور یہ پوری وہ ان چیزوں کے، اور انہوں نے اور بھی انکشافات کیے جو اس انٹرویو کا حصہ ہیں، لیکن جو 4-5 انکشافات میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جب وزیر اعظم اپنی کرسی پر بیٹھا، جو وزیر اعظم تھا، اس نے ٹیم بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ میں 5.6% پہ جو ترقی ہے اس کو 7% پہ کیسے کروں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 3% کے اوپر ہے، میں اس کو اور مزید کم کر کے 1.5 یا 2% پر کیسے لاؤں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نواز شریف پاکستان کی عوام کو دے گیا، تو میں اس کو اور سستی کیسے کروں، یا میں اس کو پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ کیسے پہنچاؤں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جو سی پیک منصوبہ چل رہا ہے، اس کو مزید فنڈنگ بڑھانے کے لیے، اس کی مزید اسپانسرشپ بڑھانے کے لیے میں کیسے پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ پہنچاؤں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو جو ینگ پروگرام، جو یوتھ پروگرام نواز شریف کا ہے، میں اور کیسے پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی دوں، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دوں، پاکستان کی عوام کو روٹی دوں. اس نے یہ تمام چیزیں اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے سے FIA کو DG کو بلا کر کہا، ریاست کی طاقت کو استعمال کیا، مس یوز آف اتھارٹی کی. اور ایک اور انکشاف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، DGFIA نے، بشیر میمن نے جب ان کو یہ کہا کہ الیکٹرک کے پاس 87 بلین روپیز ہیں جو ان کی طرف بنتے ہیں سوئی سدن کے، اور انہوں نے کہا میں نے چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ یہ 87 بلین روپیز جو ہیں یہ واپس لیے جائیں، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ انکوائری کیوں شروع کی، تم نے کیوں یہ غلط کام کیا کہ تم نے سرکار کا 87 بلین کی بات کی کہ جو کہ الیکٹرک نے دینے ہیں. اس پہ عمران صاحب وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے کیوں یہ انکوائری کی، تم نے کیوں یہ خط لکھا، تم نے کیوں یہ بات شروع کی. تو سرکاری خزانے کو نقصان، مس یوز آف اتھارٹی، ریاست کی طاقت کا استعمال، 87 بلین روپیز کا نقصان. صرف ایک جو انکوائری FIA انیشیٹ کرا چکا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ 87 بلین پاکستان کی حکومت کا ہے، سوئی سدن نے اس کے اندر اس کا پیسہ ہے. جہاں ثبوت موجود تھے وہاں کہا انکوائری کیوں شروع کی. اور جہاں DGFIA کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز،
सलमान शहबाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की बेगम, एक तरफ अपनी बेगम की तस्वीर लीक होती है तो कहते हैं टेररिज्म का पर्चा दर्ज करो, दूसरी तरफ दूसरों की बेटियों का, दूसरों के घरों की खवातीन का नाम लेकर कहते हैं इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। ये है ज़हनी कैफियत इस मुल्क के वज़ीर आज़म की जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। ये है ज़हनी कैफियत कि कहते हैं कि गद्दारी के पर्चे दर्ज करो। अपने तर्जुमानों को कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में इंडियन एजेंट का बयानिया बनाओ, सियासी मुखालफीन के बारे में करप्शन का नैरेटिव बनाओ। और फिर आता है वो किरदार जिसने जब DGFIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ जो कि नैब के DG को इस्तेमाल किया गया, और फिर जिसने सिर्फ फेसेस देखे, जिन फेसेस का जिक्र इमरान साहब ने DGFIA को किया, बशीर मेमन को, वो तमाम फेसेस देखे, उन तस्वीरें देखी और उन तस्वीरों के ऊपर मुकदमे बने। और उन्होंने कहा, DGFIA ने कहा बशीर मेमन साहब ने कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे करने को कहा गया, मैंने इनकार किया, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ बना और नैब न्याजी गठजोड़ ने वो तमाम फेसेस के ऊपर मुकदमे बनाए। और उनकी एक और बात क्या थी बशीर मेमन साहब की कि आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं हाई कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं नैब की अदालतों के फ़ैसले देखता हूँ, जब मैं, और जो आपने भी देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स आई, तो आज मैं क्या कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त बचा ली। और दूसरी तरफ नैब न्याजी गठजोड़, शहबाज शरीफ के साथ जो आज नैब में हो रहा है, ये उसी बशीर मेमन को जो अहकामात दिए जा रहे थे, ये उसी की कड़ी है। और आज बशीर मेमन साहब जैसे बहुत से अशखास को ये हिम्मत मिली है, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम है वो गद्दारी नहीं है, वो इसी गैर कानूनी रियासत के इस्तेमाल का, आइन की पामाली का, पार्लिमान के लॉकडाउन का, कानून का गलत इस्तेमाल, रियासत का गलत इस्तेमाल, झूठ बोलने का जिक्र है कि किस तरह रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह ये अहकामात दिए गए और जब इन अहकामात को नहीं माना गया तो फिर रियासत का इस्तेमाल शुरू हुआ और नैब के DG के ज़रिए ये तमाम अहकामात को कहा गया और उसके बाद ये मुकदमात बने। और ये मुकदमात तो फेस कर लिए मुस्लिम लीग नून ने। जो बशीर मेमन साहब ने आज कहा, जो इंकशाफात बताए, वो मुस्लिम लीग नून मुत्तहदा अपोजिशन पहले दिन से कह रही थी और पाकिस्तान की आवाम को पहले दिन से पता था कि यहाँ फेसेस देखे जा रहे हैं, यहाँ केसेस नहीं देखे जा रहे। हमने ये 2017 से लेकर 2019 तक DGFIA रहे। इन्होंने नहीं कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, और उस वक़्त तो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे की बुनियाद पर अपनी कुर्सी से हटा दिया गया और घर भेज दिया गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप इन तमाम लोगों के खिलाफ बशीर मेमन साहब केसेस बनाएं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के बारे में बशीर मेमन साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा पार्टी फंडिंग के जो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए, उन पे इंक्वायरी बंद कर दी जाए। और आज तक मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आज तक 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जाता है, इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाई जाती है, DGFIA को कहा जाता है कि बंद करो फंडिंग की इंक्वायरी। ये है वो मयार। अगर ये मदीना की रियासत होती तो आज DGFIA के इंकशाफात के बाद वज़ीर आज़म के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका होता 62-63 का।
रियासत के इस्तेमाल का, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का, झूठ बोलने का, ये मुकदमा दर्ज हो चुका होता। और आज अगर इमरान साहब रियासत मदीना होती तो आप इस्तीफ़ा दे चुके होते इस इंकशाफ के बाद। और एक पूरा ऑन स्लॉट इमरान साहब बतौर वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुर्सी में आने से पहले अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते हुए धरने की साजिश की। उसके बाद जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो अदारों को धमकाया, अदारों को कहा, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर वालों पे, शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर पर्चे करो, मुकदमे करो। ये है हकीकत। और मैं पाकिस्तान की आवाम को आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ, ये लोग जो इस जहनीत के मालिक हैं, ये लोग जो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, ये लोग जो इमरान साहब की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत हैं, जिनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां होती है, इस फाशिज़म का, इस रियासत के इस्तेमाल का, ये आपको रिलीफ नहीं देते, ये आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ना इनमें अहलियत है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी अंदर काबिलियत है। ये आपको नहीं दे सकते क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है। ये इस मकसद के लिए इस कुर्सी पर नहीं बिठाए गए। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों के ऊपर इस लेवल के जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ। मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके, इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मुझे आपके साथ मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकती हूँ कि ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। और ये जो मीडिया हजरात, ये जो बशीर मेमन साहब का मैंने इंटरव्यू के खदोखाल आपको बताए कि शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये वो चेहरा बेनकाब किया है, ये वो नैब न्याजी गठ जोड़ आज बेनकाब एक दफ़ा फिर हुआ है कि किस तरह FIA को जब इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वहाँ इस तरह का चेयरमैन DG चेयरमैन नैब नहीं था, वहाँ कोई ज़मीर वाला बैठा था। और 2.5 साल से चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके, नैब के अदारे को इस्तेमाल करके जिस किस्म का, ये नहीं कहता, ये है कि ये सियासी इंतकाम, ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये सरकारी ख़जाने को नुकसान है, और झूठ बोलकर अदारों को धमकाया जाता है, उनको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के साथ इस किस्म के केसेस बनाने का ये पूरा एक नैरेटिव और बयानिया किया जाता है। इसलिए इमरान साहब आपको FIA के DG बशीर मेमन के सवालात का जवाब देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بشیر میمن صاحب کو سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے، کیونکہ جس قسم کا مائنڈ سیٹ اس وقت ملک پر مسلط ہے، جس قسم کے عمران صاحب کی ذہنیت ہے، جس قسم کا فاشزم اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے، بشیر میمن صاحب کو فوری طور پر سیکیورٹی مہیا کی جائے، کیونکہ اس انٹرویو کے بعد کس حد تک عمران صاحب جا سکتے ہیں، جو ایک تصویر لیک ہونے پر ٹیررزم کا کیس بنانے کا حکم دیتے ہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ بنانے کا حکم دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کیسے درج ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی ڈالر پرائس کیسے نیچے ہو گئی، ٹی وی پہ دیکھا تھا، کیسے پتہ چلا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ -0.4% ہو گئی، ٹی وی پہ نظر آیا تھا عمران صاحب کو، مہنگائی جو ہے وہ 14% پہ چلی گئی، ٹی وی پہ پتہ چلا وزیر اعظم کو، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے اوپر اپنے کارکن کو استعمال کر کے غداری کا پرچہ کرایا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ٹی وی پہ پتہ چلا کہ غداری کا پرچہ ہو گیا۔ یہ کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ کس کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ یہ اپنا مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کی گفتگو کر کے، لیکن مذاق اور عزت کا بھرم اس کو ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہو، جس کو عزت کا پتہ ہی نہ ہو، جس کو چار دیواری کا پتہ نہ ہو، جس کو دوسروں کی بیٹیوں بہنوں، میں اور پرسنل نہیں ہونا چاہتی کیونکہ ہمارے قائدین نے ہمیں یہ نہیں بتایا، لیکن ان انکشافات کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ نیب میں جتنے کیسز چل رہے ہیں، سب سے پہلے ان انکشافات کے بعد شہباز شریف کو رہا کرنا چاہیے۔ ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کے انکشافات آنے کے بعد، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہر بات سے کہ عمران صاحب نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اور ادارے کو استعمال اور دھمکا کر، جھوٹ بول کر سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمہ درج کرانے کے لیے کہا، اپنے آفس میں وزیر اعظم کے آفس کو استعمال کر کے عمران صاحب مستعفی ہوں، عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے فوری طور کے اوپر، کیونکہ یہ تمام مقدمات کی اصلیت پاکستان کی عوام کے سامنے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا چہرہ عیاں ہو چکا ہے، جس کا ذکر پہلے ہم کرتے تھے، اب سرکاری افسران کر رہے ہیں، اب سپریم کورٹ کر رہی ہے، اب ہائی کورٹس کر رہی ہیں، اب اسلامی نظریاتی کونسل کر رہی ہے، اب ہیومن رائٹس واچ کر رہی ہے۔ اس لیے یہ مطالبات ہمارے فوری طور پر مکمل ہوں، ورنہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کی وجہ سے ذہنی کیفیت بکھلاہٹ کا شکار اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پہلا جلسہ اور جلسوں کا پلان آپ کے سامنے ہے، 4 مہینے بعد تو آپ نے جانا ہے، اور یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سامان تیار کر لیں، کیونکہ ان کے تو اب جو حرکات ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گھر جا رہے ہیں۔ لیکن میری عمران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی نا، پی ایم ہاؤس، جہاں 55 روپے کے ہیلی کاپٹر سے آتے تھے، اس پی ایم ہاؤس میں جہاں یونیورسٹی تو نہیں بنی، لیکن آپ کا سامان پڑا ہے، جہاں چھپ کر آپ راتوں کو رہتے بھی ہیں، وہاں سے وہ سامان اٹھا لیں، کیونکہ 4 مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو عہدے تقسیم کیے گئے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صدر ہیں اور شاہد خاقان عباسی جنرل سیکرٹری ہیں، کیا یہ عہدے جو ہیں روٹیٹ ہوتے رہیں گے؟ اور دوسرا، ابھی سے خبریں چل رہی ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہو گئے ہیں، آپ نے جلسوں کے حوالے سے خود بات کی، تاریخ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا، لیکن پہلے بتائیے گا کیا عہدے چینج ہوتے رہیں گے؟ جی میں بالکل اس میٹنگ میں بھی تھی موجود، کل جو میٹنگ ہوئی، اور یہ جو اسٹرکچر دیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، یہ اناؤنس بھی ہو گیا ہے کہ اس کے کون پریزیڈنٹ ہوں گے۔ مولانا صاحب کا پہلے اناؤنس ہوا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب سیکرٹری جنرل ہوں گے، اور پورا ایک اسٹرکچر ہے، افتخار صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن کے سیکرٹری ہوں گے۔
تو یہ عہدے تو موجود ہیں. جو عہدہ ہے صدر کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، وہ اگلے ایجنڈے میں ہے اور اس کے اوپر اگلے ایجنڈے کے اندر بات ہوگی، کیونکہ کل کا ایجنڈا جو تھا وہ اس اسٹرکچر پہ تھا، اور پورا جو پلان ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جس میں تمام پارٹیز کے مرکزی جلسے پی ڈی ایم کے، اور پھر جو پارٹیز کے اپنے جلسے ورکر کنونشنز ہیں، اس کو ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے، اور ان جلسوں کی تاریخ بھی کا اعلان بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق کام ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے کیونکہ ہمارا مقصد اگر کسی قسم کا جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام ہوتا تو شاید خاقان عباسی صاحب اور نواز شریف صاحب بھی بشیر میمن کو انسٹرکشن دے سکتے تھے. ہمارا اس وقت کا مقصد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے. ایک تو آئین کے اندر جو حدود کا تعین ہو چکا ہے، اور پارلیمان کا جو کردار ہے، اور سب سے بڑا مقصد، جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے، ملک کی حفاظت کرنا، عوام کو روزگار، عوام کی معیشت، پاکستان کے عوام کے جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم ہے، جو اس وقت ہر گھر میں اس وقت جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ تنخواہ دار ملازم ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، کوئی بھی طبقہ اس وقت ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو سزا کاٹ رہا ہے، اس سزا سے پاکستان کی عوام کو رہا کرانا ہے. یہ مقصد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور یہی وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقاریر میں بھی کی، جس کی تکلیف میں مبتلا اس وقت پوری کابینہ ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے، اور جس میں بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ جو بدر رشید صاحب ہیں جن کو استعمال کیا گیا وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس وقت بھی بجلی کو مہنگا کرنا ڈسکس ہو رہا ہے، اس وقت بھی گیس کو مہنگا کرنا ڈسکس ہو رہا ہے. آج بھی سیاسی مخالفین کو کس جیل میں ڈالنا ہے، شہباز شریف کو روٹی ٹیبل پہ دینی ہے کہ زمین پر دینی ہے، کابینہ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی دینی ہے یا نہیں دینی ہے، آج یہ کابینہ میں ڈسکس ہو رہا ہے. شہباز شریف کو کرسی کا سہارا لینے دینا ہے کہ کرسی کا سہارا نہیں لینے دینا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ کابینہ جو ہے، یہ اس وقت وہ ٹولہ ہے جو اس وقت مسلط ہے، جن کا مقصد اس وقت بھی یہ ہے کہ شہباز شریف کو نیب کی کسٹڈی میں کن حالات میں رکھا جائے. لیکن شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون نہ ان حرکتوں سے، نہ ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے، نہ اس بیہیویئر سے، نہ اس قسم کے جو حالات ہیں ان سے گھبرانے والے نہیں، کیونکہ آپ ہی کی طرح کا ذہنیت والا عامر پرویز مشرف کی جیل شہباز شریف کاٹ چکا ہے. بشیر میمن جو ہیں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کا کیس بنایا تھا، ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا وہ صحیح تھا. دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نون لیگ کا اب تک جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ اس تحریک کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان ہی بہتر طور پر امیدوار ہیں اور انہیں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دیکھیں، فورن فنڈنگ کیس، میں تو الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی بشیر میمن صاحب کی طرح ہمت پیدا کرے اور 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب عمران صاحب کو دے، اور عمران صاحب کو بتائے کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر جو آپ دمکا رہے ہیں میں وہ نہیں مانوں گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انکوائری کو پبلک نہ کیا جائے، عمران صاحب 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کی عمران صاحب کی درخواست ہے الیکشن کمیشن میں کہ یہ پرائیویٹ رکھا جائے، اس کو عوام کو نہ بتایا جائے کہ میں نے 23 فورن فنڈنگ بے نامی اللیگل اکاؤنٹ سے ملک میں پیسہ منگوا کر کدھر سے منگوایا، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. اس کو منگوا کر دھرنا دیا، سازش ہوئی، ملک آج اس دہانے پہ اور پاکستان کی عوام اس دہانے پر پہنچ چکی ہے. اور مولانا صاحب کی جہاں تک اور یہ میں آپ نے کہا کہ بشیر میمن صاحب کا جو انکوائری تھی وہ ٹھیک تھی کہ نہیں، اگر وہ انکوائری ٹھیک نہ ہوتی تو ان کو دھمکا کر بلا کر وزیر اعظم کے کمرے میں یہ نہ کہا جاتا کہ 23 فورن فنڈنگ اور پارٹی فنڈنگ اکاؤنٹس کی انکوائری کو بند کرو. تو کہا جاتا ہے نواز شریف کی طرح، جس نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ پینما کی انکوائری شروع کریں،
जब इमरान साहब की पटिशन को डस्टबिन में फेंक दिया गया था तो नवाज शरीफ ने ये कहा था कि इस इंक्वायरी को शुरू करें। इमरान साहब की तरह नहीं कि FIA को DG को वज़ीर आज़म के घर पर बुलाकर कहते हैं कि इस इंक्वायरी को बंद करो। जज अरशद मलिक को कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी वीडियो मौजूद है, फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। मौलाना साहब की जहाँ तक बात है, मौलाना साहब तमाम पार्टीज़ के मुत्तफ़िक़ा यूनैनिमस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर हैं और उनकी अहमियत जो है वो उनका नाम सुनने से ज़राए से ख़बर देते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ नैब का मुकदमा शुरू हो गया। मौलाना साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ 1 अक्टूबर को, फिर एक फॉर्मल प्रेस रिलीज़ देते हैं। फिर भी ज़राए से खबर देनी थी ना, डर क्यों गए? फिर एक फॉर्मल प्रेस रिलीज़ देता है नैब और क्या कहता है, हमने मौलाना साहब के बारे में कोई केस नहीं शुरू किया, कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की। तो मौलाना साहब का जो एक सियासी कद है, सियासी वक़ार है, उनकी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बतौर सदर उनकी जो अहमियत है वो वज़रा की ज़हनी कैफियत और इमरान साहब की ज़हनी कैफियत से आया है। आखिरी सवाल ये है कि आपने बोला इमरान खान के हवाले से का हवाला किया, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ 62-63 झूठ बोलना, तो क्या PDM इमरान खान के खिलाफ स्पीकर के पास पहले का रेफरेंस दायर करेगी? बिल्कुल जी, ये इंटरव्यू इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था कि ये इंटरव्यू जो है ये एक आम इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में इंकशाफात करता है और किस तरह उसने रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया, किस तरह उसने अपनी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इख्तियारात का इस्तेमाल गलत किया और किस तरह उसने एक इंस्टीट्यूशन को, अदारे को बुलाकर कहा कि मेरे सियासी मुखालफिन का नाम ले लेकर कहा कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करो, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ। और फिर जो 87 बिलियन का केस है के इलेक्ट्रिक का, कहा इंक्वायरी बंद करो, अपनी पार्टी फंडिंग की इंक्वायरी बंद करो। तो इसके ऊपर जो कानूनी, हर तरह का कानूनी ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑप्ट भी करेगी और इसको आखिरी अंजाम तक भी पहुंचाएगी, क्योंकि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और यही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद भी है। थैंक यू।